بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس نمبر 4 البقرہ آیت نمبر 90 صفحہ 13 یعنی لیسن نمبر 13 مختصر طور پر یاد رکھیے ہم اس کورس میں پہلے پارے کے تیسرے چوتھا حصے کو پڑھ رہے ہیں، یعنی صفحہ 11 سے 15 تک، جس کو سیدھے ہاتھ کی 5 انگلیوں پر بتایا جا سکتا ہے، پیش کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے 11 اور 12 دو صفحے پڑھ لیے، جس کے اشارے ہیں جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، آگ صرف چند دن، قاعدہ آگ اور جنت کا، اور میثاق بنی اسرائیل، یا مختصر طور پر جاہل چند دن، قاعدہ میثاق۔ اور اس کو جوڑنے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے، جاہل سمجھتے ہیں کہ چند دن آگ میں رہیں گے، قاعدہ اور میثاق کو بھول کر۔ علم۔ اور دوسرا ہے میثاق خون، قتل و اخراج، بعض کتاب پر ایمان، موسیٰ اور عیسیٰ سے سلوک علیہم السلام۔ اس کو بھی جوڑنے کے لیے اب دو کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں۔ میثاق خون کے بعد بھی قتل و اخراج، بعض کتاب پر ایمان، موسیٰ اور عیسیٰ کے بعد بھی، یعنی ان کے آنے کے بعد بھی، علیہم السلام۔ اب ہم 13واں صفحہ لیتے ہیں، جس کے اشارات ہیں کتاب آنے پر انکار، برا سودا کفر کا، ایمان لاؤ اور میثاق کو یاد رکھو جو طور کو اٹھا کر لیا گیا تھا، یا مختصر طور پر انکار برا سودا، ایمان طور۔ انکار برا سودا ہے، یعنی کس کا انکار؟ کتاب کا انکار۔ ایمان لاؤ اور طور کا میثاق یاد رکھو۔ انکار برا سودا ہے، ایمان لاؤ، طور کا میثاق یاد رکھو۔ انکار برا سودا ہے، ایمان لاؤ، طور کا میثاق یاد رکھ کر۔ علم۔ برا سودا کفر کا، یہ ہے اشارہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس سبق میں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بیان جاری ہے جس میں اس نے بنی اسرائیل کے باطل عقائد اور ان کی بدعمالیوں کو بیان کیا ہے۔ وہ دراصل موسیٰ علیہ السلام کی سچی اتباع کرنے والے لوگ نہیں تھے، مگر ان آیات کی روشنی میں ہم کو اپنا حال چیک کرنا چاہیے۔ یہ ہے ہمارے لیے اہم پیغام۔ اس آیت میں جو اسباق ہیں وہ ہیں جن لوگوں نے نبی کا انکار کیا، انہوں نے جنت کے اور اللہ کی رضامندی کے بدلے اپنے لیے کفر کو خرید لیا۔ ایسے لوگوں پر اللہ کا غصے پر غصہ ہوگا، غصہ ہی غصہ ہوگا۔ ان لوگوں کو عام سزا نہیں بلکہ ذلیل و رسوا کرنے والی سزا ملے گی۔ نئے الفاظ ہیں 2-0-1-1، یعنی اوسط ہر لائن میں 1۔ اور قرآن کے الفاظ کے معنی یاد رکھنا ہے تو ہم کیسے یاد رکھیں گے؟ اشاروں سے اور فقروں سے، اور گرامر TPI سے اور عربی بول چال سے۔ اب ہم لیتے ہیں اس آیت کے پہلے حصے کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده۔ بری ہے وہ چیز کہ بیچ ڈالا انہوں نے اس کے بدلے اپنے آپ کو کہ وہ منکر ہوئے اس سے جو نازل کیا اللہ نے، اس ضد سے کہ نازل کرتا ہے اللہ اپنے فضل سے جس کے اوپر چاہے اپنے بندوں میں سے۔ بئس ما یعنی بری ہے وہ چیز، بئس بری ہے، ما جو، اشترو بیچ ڈالا، اشترو بیچ ڈالا، بیچ ڈالا ان سب نے، بھی اس کے بدلے، انفسہم اپنے آپ کو، ان یکفروا کہ وہ منکر ہوئے، انکار کیا انہوں نے، بما اس کا جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، بغین کیوں انکار کیا؟ ضد سے، ان کے کیا ضد تھی وہ؟ ینزل اللہ نازل کرتا ہے اللہ، من فضلہ اپنے فضل سے، علی من یشاء جس کے اوپر وہ چاہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے۔ یعنی ان کو ضد تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جس کے اوپر چاہے اس پر کیوں نازل کیا، جیسا ہم آگے دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا دراصل انہوں نے اشتروا بھی انفسہم اپنے آپ کو بیچ دیا، انہوں نے جنت کے اور دنیا و آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے بدلے میں
کفر کو خرید لیا. یہ ہوگی ڈیل ان کی. اور یہ کیوں کیا؟ بغین. کیوں؟ کہ ان کے دلوں میں کینہ، حسد، بغض اور سرکشی کے جذبات تھے. انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار صرف اس لیے کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے. گویا وہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ کر کسی کو اپنا نبی بنائے. دراصل اللہ کے احکام کے بجائے وہ اپنی خواہشات کی پیروی میں لگے رہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل فرماتا ہے. چلیے پریکٹس کیجئے. بئس ما، بری ہے وہ چیز، اشتروا کہ بیچ ڈالا انہوں نے، بھی اس کے بدلے، انفسہم اپنے آپ کو. بری ہے وہ چیز کہ بیچ ڈالا انہوں نے اس کے بدلے اپنے آپ کو. علم ان یکفروا کہ وہ منکر ہوئے، بما اس سے جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، کہ وہ منکر ہوئے اس سے جو نازل کیا اللہ نے. علم بغین ضد سے، ان کہ ینزل اللہ نازل کرتا ہے اللہ، من فضلہ اپنے فضل سے، علی من یشاء جس کے اوپر وہ چاہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے. اس ضد سے کہ نازل کرتا ہے اللہ اپنے فضل سے جس کے اوپر چاہے اپنے بندوں میں سے. علم دوسرا ٹکڑا لیتے ہیں اس آیت کا. فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ. سو وہ کمال آئے غضب پر غضب، اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا. باؤ وہ کمال آئے، فا یعنی سو، باؤ وہ کمال آئے، بغضب علی غضب، غضب پر غضب. وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب، عذاب ہے، مہین رسوا کرنے والا. مہین کا مطلب ہے اہانت کرنے والا، رسوا کرنے والا. یہ کیوں ہوا یہ غضب پر غضب؟ ان کے کفر اور سرکشی کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عذاب مہین، اللہ تعالیٰ ان کو عام سزا نہیں دے گا بلکہ رسوا کن اور ذلت بھری سزا دے کر ان کی سرکشی کو کچلے گا، اور یہ سزا صرف اور صرف ان کے کفر کی وجہ سے ہوگی. ولی کافرین اللہ نے کہا. حدیث لیتے ہیں، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اندر تم سے پہلی امتوں کا ایک مرض گھس آیا ہے، اور وہ حسد اور بغض کی بیماری ہے جو مونڈنے والی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سر کے بال مونڈنے والی ہے بلکہ دین مونڈنے والی ہے. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ جنت میں نہیں داخل ہوگے جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپس میں محبت نہ کرنے لگو. اور کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں جس سے تمہارے درمیان آپس میں محبت قائم ہو؟ تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ. چلیے ترجمہ کیجئے. فباؤ سو وہ کمال آئے، بغضب علی غضب غضب پر غضب، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب مہین عذاب ہے رسوا کرنے والا. علم تو ہم نے کیا سیکھا اس میں؟ جن لوگوں نے نبی کا انکار کیا انہوں نے جنت کے اور اللہ کی رضامندی کے بدلے اپنے لیے کفر کو خرید لیا. ایسے لوگوں پر اللہ کا غصہ ہی غصہ ہوگا. ان لوگوں کو عام سزا نہیں بلکہ ذلیل و رسوا کرنے والی سزا ملے گی. علم ہم ایک دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ اس بات سے میری حفاظت فرما کہ میرے دل میں تیرے کسی بھی حکم کے بارے میں سرکشی کا جذبہ پیدا ہو، یعنی ایسا کبھی نہ ہو، اور بغض و عناد سے مجھے بچا لے. تو دعا، احتساب، پلان کیا ہوگا؟ ایک پلان یہ ہو سکتا ہے کہ میں انشاءاللہ ہمیشہ اللہ کی حکمت، اس کی قدرت، اس کے انعامات اور ساتھ ہی ساتھ اس کی رسوا کرنے والی سزاؤں کو یاد رکھوں گا، خاص طور پر اس وقت جب میرے دل میں اللہ کے احکام کے خلاف کوئی وسوسہ آئے. اب ہم لیتے ہیں آخری حصہ اسماء اور افعال کا. اسماء میں ہے انفس جو جمع ہے، سنگولر کیا ہے، واحد کیا ہے، نفس. فضل واحد ہے، جمع کیا ہے، افضال. ٹھیک ہے، بتائیے جمع کیا ہے، نفس، انفس، فضل، افضال. پھر سے نفس، انفس، فضل، افضال. علم
ویسے ایک اور ہے اس کے اندر، عبد کی جمع ہے عباد، ٹھیک ہے، عبد کی جمع عباد. anyway اب ہم لیتے ہیں 3 حروف والے صحت مند افعال، جیسے فتح، نصر، ضرب، سمع. یکفرو اصل میں وہ تھا یکفرون، ان کی وجہ سے نون گرا ہے، تو یکفرون کا اشارہ کیجئے. یکفرون وہ کفر کرتے ہیں، تو اس نے کفر کیا، کفر. یہ تو آپ جانتے ہیں، کفر یکفر، اکفر کافر، مکفور کفر، کئی بار آ چکا ہے. غضب کا اشارہ کیجئے، غضب، غضب، رائٹ، غصہ. تو وہ غصہ ہوا غضبہ. دہرائیے، غضبہ یغضب، اغضب، غضب یغضب، اغضب، غاضب مغضوب، غضب، غاضب مغضوب، غضب. علم. اب ہم لیتے ہیں 3 حروف والے افعال جو کمزور ہیں یا حمزہ والے اقسام حروف والے. بغین، اشارہ کیجئے، بغین، بغین، ضد، سرکشی. تو اس نے ضد کی، سرکشی کی، بغا. دہرائیے، بغا یبغی ابغی، بغا یبغی ابغی، باغن مبغی بغی، باغن مبغی بغی. علم. یشاء، بتائیے، یشاء، یشاء وہ چاہتا ہے، تو اس نے چاہا، شاء، شاء یشاء، یہ آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے. باؤ، بتائیے، باؤ وہ کمال آئے. وہ کمال آیا کیا ہوگا، باء. قرآن میں بہت کم آیا ہے باء یبوء، یہ 2 ہی یاد رکھ لیجئے، کافی ہے. باء یبوء، باء ڈیش بوا، یہ اس کے فارمز ہیں. اب ہم لیتے ہیں مزید فی افعال. اشترو، اشترو انہوں نے خریدا، ٹھیک ہے. تو اس نے خریدا کیا ہوگا، اشترا. میری بات دہرائیے، اشترا یشتری، اشتری، اشترا یشتری، اشتری. مشترن، مشترا، اشترا، مشترن، مشترا، اشترا. علم. انزلہ، انزلہ اس نے اتارا، ٹھیک ہے. انزلہ ینزل، انزل، منزل، منزل، انزال. علم. ینزل، ینزل، ان کی وجہ سے ینزلہ ہوا، اصل میں ینزل تھا، ینزل وہ اتارتا ہے. اس نے اتارا کیا ہوگا، نزلہ. دہرائیے، نزلہ ینزل، نزل، نزلہ ینزل، نزل، منزل، منزل، تنزیل، منزل، منزل، تنزیل. مہین، اشارہ کیجئے، مہین، مہین اہانت کرنے والا، رسوا کرنے والا. اس نے رسوا کیا، اس نے اہانت کی، رسوائی کی، اہانا، ٹھیک ہے. دہرائیے، اہانا یہین، اہن، اہانا یہین، اہن. مہین، مہان، اہانہ، مہین، مہان، اہانہ. علم. یہ اسلامہ کے وزن پہ جیسے اقامہ ہے نا، اقامہ یقیم، اقیم، مقیم، مقام، اقامہ، ویسے ہی اہانہ یہین، اہن، مہین، مہان، اہانہ. الحمدللہ ہم نے سبق کمپلیٹ کر لیا. ساتھ ہوم ورک کو مت بھولیے، ویڈیو سے پڑھائیے یا آن لائن ٹیچر سے پڑھیے، خود ٹیچر بنیے یا ٹیچر ٹریننگ لیجیے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے. وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Please visit understandquran.com for our courses on Read Al-Quran, Learn Tajweed and Understand Al-Quran, and for one-to-one learning. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum.